الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا خصوصی طور پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں عقائد سے متعلقہ ابتداً عقائد سے متعلقہ مسائل عرض کر رہے ہیں اور مختلف عقائد پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے احوال آخرت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اگرچہ ہم نے پہلے بھی مختصراً معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کیا تھا، لیکن پھر اس بات کا ارادہ کیا کہ تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر وہ معجزات جو معتبر اور مستند کتابوں میں بکثرت لکھے گئے انہیں ذکر کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو عقیدہ ہمارا راسخ ہو جائے گا ذہنوں میں، اور اعتقاد پختہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام سے ایسے افعال کا صدور ہوتا ہے کہ جو خلاف عادت ہوتے ہیں، خارق عقل ہوتے ہیں، یعنی عقل میں نہیں آ سکتے، وہ اس قسم کے افعال و اعمال ہوتے ہیں اور ان کی نظیر مخلوق کی طرف سے پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی کا یہ فعل سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے مقابل اسی کی مثل کوئی چیز پیش کر سکے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان سے نہ صرف آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، دل آپ کے فضائل و کمالات کے اعتراف میں مزید سبقت حاصل کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا صدور ہوا ہے اور یہ لازم بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات معجزات کا انکار بھی کر دیا جاتا ہے، حالانکہ فقہاء اسلام نے لکھا کہ معجزات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، منع ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انبیاء علیہ السلام سے اس قسم کے افعال کا صدور، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہوئے ہم آخر میں جو حدیث بیان کر رہے تھے، مسلم کی روایت تھی کہ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جس وقت کفار نے سخت حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے کو ہٹے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دلوا کے سب کو بلایا، اور آپ نے ایک مٹھی کنکر یا ریت پکڑ کر وہ کفار کی طرف پھینکی تو سب پر جا کر پڑی، اور وہ سب کے سب پلٹ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس میں جو آخری حصہ چل رہا تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ واللہ اذا احمر البأس، کہ جب سخت جنگ ہوتی تھی، نتقی بہ، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے تھے۔ یہ بہت بہترین بات ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی انسان کو لو لگانی چاہیے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اس کی توجہ، اس کا استغراق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی ہونا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوا کہ وہ حالت جنگ میں جب سخت مشکل پریشانی آتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ کی پناہ لیتے تھے۔ پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قریب آتے، آپ کے پیچھے ہو جاتے، کیونکہ نبی کریم شجاعت، بہت ہی شجاعت میں سب سے زیادہ تھے آپ، تو آپ آگے بڑھتے تھے اور صحابہ کرام قریب آ کر حوصلہ حاصل کرتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ تلواریں رکھ کر اور آپ کے اونٹنے کے پیچھے یا جانور کے پیچھے آ کے، جانور مبارکہ کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہوں گھبرا کے، ڈر کے، ایسا نہیں، ڈرتے نہیں تھے، بلکہ وہ نبی کریم کے قریب آ کر آپ کی برکات سے فیض یاب ہو کر ہمت حاصل کرتے تھے اور پھر پورے جوش کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا، مشکل میں آپ سے سہارا حاصل کرنا، اپنے قلب کو تقویت فراہم کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے، اور معاذ اللہ یہ اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ غلط ایک ہماری تھنکنگ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی جائے، اپنی مشکلات اور پریشانی میں آپ کو وسیلہ بنایا جائے، تو شاید ہم نے اللہ کو چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھنے کی جسارت کی ہے۔ حالانکہ اللہ کو چھوڑنا تو اس وقت لازم آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے منقطع ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ہے۔ اور ان معجزات میں آپ یہ بار بار ملاحظہ کریں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے، جس پر آسمان سے کوئی وعید نازل نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کی درجات کی بلندی کا سامان ہوا،
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تقوی پرہیزگاری سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا اور تائید غیبی ان کو حاصل ہوئی، غیبی امداد حاصل ہوئی۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا بالکل غلط نہیں ہے، یہ بہت ہی باعث برکت اور ہمارے اکابر صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور ہم قرآن میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کامل کرنے کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ قائم کیا جائے تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جب ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کے یہ خیالات تھے، تو آج اگر مسلمان بھی اس نظریے اور خیالات کے تحت اپنی قلبی توجہ، اپنی ذہنی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ہر پروگرام میں تقریباً جہاں اس قسم کی بات آتی ہے کچھ قیودات کا تذکرہ کر دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ یقیناً ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ امداد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کرنا اولا ہے، افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی امداد کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیے بغیر کوئی ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے بندوں تک اپنے فیوض و برکات، اپنے انعامات، اپنی عنایتوں کو پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی وسیلہ قائم فرماتا ہے، اگرچہ وہ اس وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس انداز سے توجہ کرنا اور اس نیت کے ساتھ توجہ کرنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے ہی حاصل کر رہے ہیں لیکن وسیلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ وسیلہ بننے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہے کہ آپ نے نبی کریم کی طرف توجہ کر کے استغاثہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، مسئلہ حل ہوگا۔ کبھی آپ جس طرح صحابہ کرام پہ آپ نے توجہ کر کے ان کے مسائل کو حل فرمایا، اس طرح نبی کریم بالکل معجزات کے ظہور کا سلسلہ کوئی بند نہیں ہو جاتا۔ نبی ایک لمحے کے لیے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، پھر ویسے ہی ان کی حیات ہوتی ہے، بلکہ دنیا کی حیات سے زیادہ مضبوط حیات ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لا کر اسے ہدایت فرماتے ہیں کہ میرا فلاں امتی پریشان ہے، اس کی مدد کرو۔ تو اس طریقے سے استمداد کرنا یعنی مدد طلب کرنا، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ آج بھی درست عقیدے کے ساتھ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے۔ یہی غزوہ حنین کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے اور بہت ہی نفیس روایت ہے، ذرا اور وضاحت سے اس میں بات بیان ہوئی، وہ میں معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی اور اس لیے اس میں تھوڑا سا زیادہ حصہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 5637 نمبر حدیث مسلم کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام پیٹھ پھیر گئے، یعنی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جیسے پچھلے دو روایتیں آپ کو سنائی تھیں کہ وہ بڑی زبردست تیر انداز قوم تھی اور ان کا کوئی بھی تیر ایسا نہیں تھا جو خطا کر جاتا۔ تو صحابہ کرام کو جب مسلسل تیروں کی بارش کا سامنا ہوا تو وہ اپنے دفاع کی غرض سے، اپنے بچنے کی غرض سے پیچھے کو ہٹے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، گھیرنے کا مطلب آپ کو ٹارگٹ بنا لیا کہ اب ان پر حملہ کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک سے نیچے تشریف لائے، پھر زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، پھر اسے کفار کے چہروں کے سامنے کیا اور ارشاد فرمایا کہ چہرے بگڑ گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ نکلنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کفار میں سے کوئی انسان ایسا پیدا نہ فرمایا تھا جس کی آنکھیں اس مٹی سے نہ بھر گئی ہوں۔ جب ان کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے، گھبرا گئے کہ آنکھوں میں مٹی سب کے پڑ گئی، وہ بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال غنیمت
مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ تو اب کتنا زبردست معجزہ ہے، آپ یہ دیکھیے، ایسی جنگجو قوم اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کے ذریعے ان کو شکست دے دی۔ اتنی قوت، اتنی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارکہ میں کہ آپ نے اس طرح پھینکی تو ہر ایک کی آنکھ کے اندر مٹی چلی گئی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب، میں نے پہلے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ جو اتنا بڑا اہتمام تھا غزوات کا، سرایا کا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے ایک آزمائش تھی، امتحان تھا، اور دیگر ان کے ذریعے اور منافقین کے نفاق کو ظاہر کرنا تھا کہ وہ بھاگتے تھے، اور اس میں صحابہ کرام کے لیے درجات کی بلندی کا سامان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وسیلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ اس میں حکمت مصلحت پوشیدہ تھیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان فتوحات کے سلسلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اگر فتح دینا چاہتا تو ان فتوحات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی افرادی قوت کا محتاج نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت کے محتاج تھے۔ ایک مٹھی مٹی سے جب نبی کریم پورے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں تو بتائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا حاجت۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوا، جہاں اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر چاہیں تو لمحے بھر میں کفار کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہے اپنے بندوں کو آزمائے، جس طرح چاہے ان کے درجات کی بلندی کا سامان کرے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صحابہ کرام نے کہیں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں جنگ کریں، آپ کو معجزہ دکھا دیجئے کام ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ہم مشقت اٹھائیں، ہم آزمائش میں مبتلا ہوں، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بن جائیں اور لوگ قیامت تک ہماری مثال پیش کر کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار کرتے رہیں۔ لہٰذا غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا کہ پورے لشکر کو آپ کی ایک مٹھی مٹی نے شکست دے دی، اور یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ایک غزوہ حنین کے سلسلے میں ایک اور معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث نمبر 5638 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست غیبی خبر دی۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کا غیبی خبر دینا بھی بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ ایکوریٹ 100% پرفیکٹ خبر دینا مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، پامسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر یہ بتاتے بھی ہیں تو یہ ظنیات میں سے ہوتا ہے، ان کے یہ قطعیات میں سے نہیں ہے، 100% شیورٹی اس میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، اپنے تجربات کی بنا پر اندازے لگاتے ہیں، اسی لیے بہت سے غلط ہوتے ہیں۔ اگر 5 باتیں صحیح ہیں تو 95 باتیں غلط۔ لیکن نبی کی مستقبل کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہوتی ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے آگے خبر دیتے ہیں، تو لہٰذا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزے سے اعتبار سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس معاملے میں نبی کا مقابل نہیں ہو سکتا کہ وہ جو خبر دے بالکل صحیح خبر دے۔ اندازے سے خبر دے سکتا ہے، کبھی کبھار ٹھیک ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن 100% جو خبر دے درست ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس غیبی خبر دینے کے معاملے میں نبی کا مقابل نہیں ہو سکتا، اور ایسا کوئی نبی سے عمل کا صدور کہ دوسرے اس کے مقابلے سے عاجز ہو جائیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو مستقبل کی 100% درست غیبی خبر دینا یہ انبیاء علیہم السلام کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر حاضر تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والوں میں سے ایک شخص کے بارے میں جو اسلام کا دعویٰ کیا کرتا تھا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ پہلے سرکار نے خبر دے دی۔ راوی کہتے ہیں جب جنگ کا وقت آیا تو اس شخص نے سخت جہاد کیا اور اس کو بہت سے زخم آئے، تو وہ آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ آیا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور تو فرمائیے
کہ جس کے متعلق آپ نے خبر دی ہے کہ وہ دوزخی ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سخت جہاد کیا ہے، حتیٰ کہ اس کو بہت زخم پہنچے ہیں۔ یعنی کوئی شخص آیا، وہ خود نہیں آیا تھا، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے خبر دیا، رسول اللہ آپ نے جس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تو دوزخ میں جائے گا، اس نے تو بڑا سخت مقابلہ کیا ہے اور اس نے اس راہ میں بڑے زخم سہے ہیں، گویا کہ شہادت کے قریب ہے، یہ آپ نے کیسی غیبی خبر دی ہے؟ تو کسی شخص کو یہ شبہ پیدا ہوا تو اس نے بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہو کہ وہ شخص دوزخی ہے۔ پھر سرکار نے یہ فرمایا، تو راوی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ بعض لوگ تردد کر جائیں، شک میں مبتلا ہو جائیں، تو جب ایسا معاملہ ہوا تو پھر لوگوں نے اور زیادہ تحقیق کی کہ بھئی دیکھو تو صحیح ہے کیا معاملہ ہے کہ نبی کریم اب بھی اس کو دوزخی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اس نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ اب جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو یہ منظر نظر آیا کہ اس نے زخم کی بہت زیادہ تکلیف محسوس کی، تو اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف بڑھایا، یعنی جس پہ تیر رکھتے ہیں، اور ایک تیر نکالا اور اس سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ یعنی زخموں کے تاب نہ لا کر، اذیت ہو رہی ہوگی، تلواریں لگ گئی ہوں گی، زخم پاؤں کٹ گئے ہوں گے، تو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے اس تیر سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ جب ایسا کیا تو کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور عرض کیا، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بات کو سچا کر دیا، فلاں شخص نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا اور خودکشی کر لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس شخص کو دیکھ کر بتا دیا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ جہنم میں دخول کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا کہ بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فاسق آدمی سے بھی کر دیتا ہے، یا دین کو تقویت ایک فاسق و فاجر آدمی سے بھی کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے اس روایت میں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے انجام تک کا پتہ ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، اور تو ظاہر میں اس شخص نے بڑا زبردست جہاد کیا، اور صحابہ کرام نبی کریم کی خبر پر بالکل راضی تھے کہ حق خبر ہے، لیکن حقیقت حال اس کے خلاف مسلسل جا رہی تھی کہ آخر اس کا وقت آ گیا ہے، زخموں سے چور چور پڑا ہوا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ جہاد کیا ہے، تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا صدق اور تصدیق کیسے ہو، اس پہ وہ بڑے تذبذب کے عالم میں تھے، پریشان تھے۔ یہ نہیں کہ نبی کریم کی بات میں شک تھا، اصل میں تردد اور پریشانی اس بات کی تھی کہ اس کا ظہور کب ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، اور جب ہوا تو سب نے دیکھا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں، نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں